ٹیچر ٹیسٹ یاد ہے؟ پپو جیسے ہی میں پڑھنے بیٹھا تو لائٹ چلی گئی، بعد میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میری وجہ سے پھر لائٹ نہ چلی جائے۔ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری ہڈیاں وہاں ٹوٹی جہاں ہسپتال بند تھا، مجھے ایمبولینس میں لٹایا جس کا پیٹرول کم تھا، مجھے رکشے پر اس لیے بٹھایا کیونکہ اس کا کرایہ کم تھا۔ دوست یہ نیا موبائل کب لیا؟ دوسرا دوست لیا نہیں، گرل فرینڈ کا اٹھایا ہے۔ دوست کیوں؟ دوسرا دوست وہ روز کہتی تھی کہ تم میرا فون نہیں اٹھاتے، آج موقع دیکھ کر اٹھا لیا۔ بیوی ہفتے کو شاپنگ پر چلیں گے، اتوار کو امی کے گھر جائیں گے، پیر کو پارلر چلیں گے، منگل ہوٹل ڈنر کرنے جائیں گے، بدھ کو فلم دیکھنے جائیں گے، جمعرات کو سیر کو جائیں گے۔ شوہر ٹھیک ہے، اور جمعے کو مسجد جائیں گے۔ بیوی کیوں؟ شوہر بھیک مانگنے۔ ایک جھگڑالو بیوی اپنے شوہر کے ساتھ چھت پر لیٹی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد بیوی نے آسمان پر ستارے دیکھتے ہوئے اپنے میاں سے پوچھا، اے جی ذرا یہ بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جو تم روز دیکھتے ہو مگر توڑ نہیں سکتے؟ میاں صاحب جھٹ سے بولے، تمہارا منہ۔ مریض میں بہت خوش رہتا ہوں، نیند سکون کی آتی ہے، زندگی میں امن ہی امن ہے، ہر کام میں دل بھی لگتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ڈاکٹر میں آپ کی بیماری سمجھ گیا ہوں، آپ کی زندگی میں وٹامن سی کی کمی ہے۔ ایک پاکستانی نے چائنیز انجینئر کو جلیبی پیش کی، وہ یہ جلیبی دیکھ کر رونے لگا۔ پاکستانی نے پوچھا، کیا ہوا بھائی، آپ رو کیوں رہے ہو؟ چائنیز نے جلیبی دیکھ کر جواب دیا، اس پر لکھا ہے آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ میاں بیوی خریداری کے لیے نکلے تو بیوی نے کہا کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ میرے پاس دوپٹہ ہے مگر سوٹ نہیں، عطر کی شیشی ہے مگر عطر نہیں، سیٹ کی انگوٹھی ہے مگر ہار اور بندے نہیں۔ شوہر نے بڑے آرام سے جواب دیا، یہی حال میرا بھی ہے، میرے پاس جیب ہے مگر پیسے نہیں۔ ایک دوست دوسرے سے، کل میری اپنی بیوی سے جنگ ہوئی۔ دوسرا، لیکن جیت کس کی ہوئی؟ پہلا فخر سے بولا، میری۔ دوسرا، وہ کس طرح؟ پہلا، وہ میرے پاس گھٹنوں کے بل چل کر آئی اور کہا، چارپائی کے نیچے سے نکل آؤ، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ ایک سردار گلی سے گزر رہا تھا تو راستے میں کتا مرا پڑا تھا۔ سردار نے کتے کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا تو مرا ہوا کتا اٹھ کر بولا، ساڑیا تیری بو نال تے میں مریا واں۔ ایک سردار کی بیوی ڈرائیور کے ساتھ بھاگ گئی۔ لوگوں نے پوچھا، سردار جی اب کیا کرو گے؟ سردار بولا، کرنا کی ہے، ہن گڈی آپ چلاواں گے۔ ایک پٹھان نے زندگی سے تنگ آ کر کہا، ایسی زندگی سے اچھا ہے کہ موت آ جائے۔ ایک دم موت کا فرشتہ آ گیا اور بولا، تیار ہو جاؤ، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ پٹھان گھبرا کر بولا، یار تھوڑی کی صلاح، ہن بندہ مذاق بھی نہ کرے۔ عربی، خان تم کو گرمی لگے تو کیا کرتے ہو؟ خان اے سی والے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ عربی، اگر اور بھی زیادہ لگے تو کیا کرتے ہو؟ خان تو میں اے سی کے آگے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ کسی کو ہوا تک نہیں آنے دیتا۔ عربی، اگر اور زیادہ گرمی لگے تو؟ پٹھان، تو پھر ہم اے سی کو آن کر لیتا ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو دفنا کر گھر آیا تو آسمان پر بادل گرجنے لگے، بجلی کڑکی اور طوفان آ گیا۔ آدمی نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، لگتا ہے پہنچ گئی ہے۔ ایک لڑکی ٹائمنگ کی گولی لینے گئی اور بولی، ایسی گولی دو جس سے میرے شوہر کا ہتھیار کھڑا ہو جائے، میں تو ترس گئی ہوں اس کا کھڑا دیکھنے کے لیے۔ میڈیکل سٹور والا بولا، یہ گولی لے جائیں۔ اگلے دن پھر لڑکی آ گئی۔ میڈیکل سٹور والا، جی بولیں کیا ہوا؟
لڑکی: بیٹا خوش رہیے، میں تو ساری رات ٹانگیں اٹھا کے تجھے دعائیں دیتی رہی ہوں۔ بابا جی نے رانے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: بیٹا رانا، ایک بات ساری زندگی نہ بھولنا۔ رانا: وہ کون سی بابا جی؟ بابا جی: جرابیں ہمیشہ دھو کر پہننا، کہیں ایسا نہ ہو کامیابی قدم چومنے آئے اور فوت ہو جائے۔ ایک چرسی کی بہن کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے۔ چرسی ڈاکوؤں کے پیچھے بھاگا جا رہا تھا۔ راستے میں کسی نے کہا کہ ڈاکوؤں کے پیچھے خالی ہاتھ نہیں جاتے، تو چرسی 5 کلو آم لے گیا۔ ایک رانا اپنی بیوی کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ بیوی نے اس سے کہا: نال والا بندہ میری شلوار وچ ہاتھ پا رہا ہے۔ تو سمجھدار رانا بولا: تو فکر نہ کر، پیسے میری شلوار دی جیب وچ نے۔ تیرا نام چاند پر لکھنے کو جی چاہتا ہے، ایک تو میرا ہاتھ نہیں جاتا، دوسرا یہ خیال مجھے دوپہر کو آتا ہے، اور تیسرا امی نے دور جانے سے منع کیا ہوا ہے۔ گندم کی کٹائی کرتے ہوئے ایک عورت کو شرارت سوجی۔ قریب ہی گزرتے ہوئے مولوی سے اس نے سوال کیا: مولوی صاحب، آپ کی داڑھی جتنی گھنی ہے، اگر میری گندم ہوتی تو کتنے من فی ایکڑ ہوتی؟ مولوی صاحب بھی حاضر جواب تھے۔ دھوتی سائڈ پر کر کے کہنے لگے: بی بی، میں ذرا حساب کا کچا ہوں، لیکن اتنا موٹا خوشا ہوتا تو کم از کم 500 من فی ایکڑ ہوتی۔ پپو کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ دوست: پپو کیا لکھ رہے ہو؟ پپو بولا: یار، میں اپنے آپ کو خط لکھ رہا ہوں۔ دوست مسکراتے ہوئے: خط میں اپنے آپ کو کیا لکھ رہے ہیں؟ پپو: اوے بے وقوف آدمی، جب خط مجھے ملے گا تو تب پتہ چلے گا نا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ آفس میں دوست نے دوسرے دوست سے پوچھا: یار، آج تمہارے موبائل پہ بہت لو یو کے میسیجز آ رہے ہیں، خیر ہے؟ دوست نے مسکراتے ہوئے جواب دیا: اوئے آج غلطی نال تیری بھابی دا موبائل چک لیندا ہے۔ کلینک میں داخل ہوئے۔ عورت فرش پر بیٹھتے ہوئے بولی: ڈاکٹر صاحب، میری حالت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر حیرانی سے: آپ اوپر بیٹھے نا؟ عورت تکلیف سے: ڈاکٹر صاحب، اوپر بیٹھ بیٹھ کر ہی تو حالت خراب ہوئی ہے۔ لڑکی: امی، باہر لڑکے کھڑے ہیں۔ امی: بیٹی اندر آ جا، ان کنجروں کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ لڑکی: امی، ارائیں، راجپوت، رانے اور گجر بھی کھڑے نے۔ امی: بیٹی کھوتی بھی اندر کر لے۔ ایک سردار جی کے بیٹے نے ان سے کہا: ابا جی، میری دور کی نظر بہت کمزور ہو گئی ہے، مجھے اینک لگوانے کی ضرورت ہے۔ سردار جی نے کہا: اچھا پتر، ذرا باہر آؤ۔ باہر آ کر سردار جی نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بیٹے سے پوچھا: وہ کیا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا: باپو، وہ سورج ہے۔ سردار جی نے کہا: اوے کھوتے دیا پترا، اس تو اگے کی فرشتے ویکھنے نے۔ تو بھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو کسی کی ذات پات یا دل آزاری کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ یہ ویڈیو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کے چہرے پر ہنسی آئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔